بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سننے والوں، آپ کو پتہ ہے کہ 8 فروری کو جس ہٹ درمی سے پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی رائے کا مذاق اڑایا گیا، زر اور زور کی بنیاد پہ بندوق کی نالی کے نیچے عدالتوں کی ملی بھگت اور سول اور ملٹری فورسز کی اس طاقت سے نتیجہ بدلا گیا اور تحریک انصاف کی جیتے ہوئے الیکشن کو ایک نااہل غیر نمائندہ حکومت کے حوالے کیا گیا. اس کے بعد جس انداز میں اپنا حق احتجاج استعمال کرنے والے پاکستان کے حریت پسند بچوں کو کے خون سے جس طرح سڑکوں کو لونال کیا گیا، باعزت خواتین کو اور بچوں کو تھانوں میں جس انداز میں بے عزت کیا گیا، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کے خلاف FIR داخل کی گئیں، عمران خان سمیت سینکڑوں ہزاروں کارکنوں مردوں عورتوں کو جیلوں میں ٹھونس دیا گیا. اس دن کو کنڈم کرنے کے لیے، اس دن کو یاد کو برسی منانے کے لیے تحریک تحفظ آئین پاکستان نے اس سلوگن کے ساتھ ہم ظلم مٹھانے نکلے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلو کے تحت 8 فروری کو تمام ملک میں دکانیں بند رکھنے، شٹر ڈاؤن، ٹریفک جام، ہر قسم کی کاروبار بند کرنے کی اپیل کی ہے. اب بھی کافی دن ہے. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ اور ان کے ساتھ ان کے MNAs اور MPs جس جرات اور ایمانداری سے جلوسوں کی شکل میں تمام صوبے میں لوگوں کو متحرک کر رہے ہیں، وہ اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں. ہم کارکنوں کو جن کی تعداد ہماری خاص کر تحریک انصاف کی ہزاروں بلکہ لاکھوں میں ہے، ہمیں کل سے اپنے اپنے علاقوں میں جہاں کہ ہم رہنے والے ہیں، ہم اپنے اپنے علاقوں میں انتہائی جمہوری انداز میں سلیقے سے، شرافت سے دکانوں پہ پھریں، ان سے کہیں کہ بھائی مہربانی کریں اس فسطائی حکومت کے خلاف جس نے عدالتوں کے پر کاٹ دیے ہیں، پیکا ایکٹ کے تحت پریس کا گلا گھونٹا ہے، عدالتیں نام کی چیز کوئی نہیں رہی. نام نہاد جمہوری پارٹیوں نے جس انداز میں آئین کے متفق آئین کے پرخشے اڑا دیے گئے ہیں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ پاکستان کا ہر وہ شہری جو اس ملک سے محبت رکھتا ہے، جو اس ملک کی جمہوریت سے محبت رکھتا ہے، جو اس ملک کو ایسا ملک بنانا چاہتا ہے جہاں انصاف کا بول بالا ہو، جہاں ہر طبقہ، ہر فرقہ اپنی مرضی کے خلاف آزادانہ طور پر جمہوری انداز میں اپنی زندگی گزار سکے، ان سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اکٹھے مل کر اس دن کو پوری جرات اور ایمانداری سے منائیں اور اپنے کاروبار بند رکھیں. ہمارے وہ دوست، ہمارے وہ ساتھی، ہمارے وہ سٹیزنز جو بین الاقوامی دنیا کے ملکوں میں پھیلے ہوئے ہیں، ان سے بھی ہماری گزارش ہوگی کہ ان ملکوں میں پاکستان میں جمہور کی آزادی، آئین کی بالادستی اور ایک ایسے پارلیمنٹ کی تشکیل کے لیے جو صحیح ووٹ سے منتخب، صحیح ووٹ سے بنائے گی پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہو، ملک کی خارجہ اور داخلی پالیسیاں اس پارلیمنٹ سے ہوں، آئین بالادست ہو اور پاکستان قومی کی قطار میں سر اٹھا کے ایک جمہوری ملک کی حیثیت سے آگے بڑھے. ہماری افواج، ہماری جاسوسی اداروں، ہمارے دوسرے اداروں سے نہ ہماری کوئی چپکلش ہے، نہ ہماری کوئی دشمنی. ہم چاہتے ہیں کہ ہر ادارہ، چاہے وہ سول ہو چاہے وہ فوجی ہو، آئین میں دیے گئے اپنے فریم میں رہے. انشاءاللہ پاکستان ان مشکلات سے نکل جائے گا اور واقعی قوموں کی قطار میں ایک سر اٹھا کے چلنے والے ملکوں میں شامل ہوگا. ان ارمانوں کی تکمیل اس میں ہے کہ ہم اپنی جمہوری رائے کا استعمال کرتے ہوئے 8 فروری کو منائیں اور ایک ایسا ابھار پیدا کریں جس کے نتیجے میں
فضائی قوتیں اس پہ مجبور ہوں کہ وہ اس ملک میں صحیح جمہوری حکومت کی تشکیل اور خراب شدہ آئین کی بحالی کے لیے تیار ہوں اور ایک نئے پاکستان، ایک جمہوری پاکستان اس کی تشکیل نو ہو۔ اس سلسلے میں ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ 8 فروری کو ہمت کریں اور تمام ملک کے طول و عرض میں شمال سے لے کر جنوب تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، سب ایک ساتھ ہو کے ہاتھوں میں ہاتھ ملا کے اس سلوگن کے ساتھ چل پڑیں، ہم ظلم مٹانے نکلے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ پاکستان پائند آباد، آمریت مرد آباد، جمہوریت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔